اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ارشاد فرمائے گا کہ جن جن کو تم دنیا کے اندر بلاتے رہے ہو، پکارتے رہے ہو مدد کے لیے خدا سمجھ کے، آج بھی انہیں بلاؤ تاکہ وہ جنہیں تم نے خدا سمجھا ہوا تھا وہ آج آ کر تمہاری مدد کریں۔ تو وہ بلائیں گے ضرور، لیکن انہیں اس کا جواب نہیں ملے گا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے سامنے جب کھڑا کرے گا تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی اب ہم جہنم میں گرنے والے ہیں، اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے بچانا تھا وہ خود جھوٹے نکلے، اور جن سے آس امید انہوں نے دنیا میں رکھی، دنیا میں ان کی خاطر سب کچھ کرتے رہے، حلال حرام سارا کچھ کرتے رہے، اور ان کو جناب ساری زندگی ان کی عبادت کرتے رہے۔ جو کچھ بھی جن لوگوں نے خدا کے علاوہ جس سے بھی امیدیں رکھیں، آج ان کی جب امیدیں ختم ہو چکی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں یقین ہو جائے گا وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی ایک نصیحت دیکھیں، فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اب یہ آیت دوسری بار آ رہی ہے، اور یہ الفاظ تھوڑے سے شاید تبدیلی کے ساتھ جو دوسری بار آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے من کل مثل ہر طرح کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یعنی کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ آج ہم الحمدللہ ہمارے 15 پارے مکمل ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں تو صحیح کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی حیران کن مثالیں اور کتنی حیران کن باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ آ چکا ہے، اس کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آ چکے ہیں، آقا علیہ السلام کی باتیں آ چکی ہیں۔ یعنی جتنی مثالوں کی، جن باتوں کی ضرورت تھی، جو اہمیت تھی، ذرا اندازہ کر کے دیکھیں، وہ سارا کچھ اس کے اندر بیان فرما دیا گیا ہے۔ یعنی ہر ایک مثال اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے، ہر ایک بات اس کے اندر بیان کر دی گئی۔ ابھی 15 پارے پڑے ہوئے ہیں، ابھی 15 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے اندر ہر مثال بیان فرما دی ہے۔ اگر 15 پاروں کے اندر ہر طرح کی مثال بیان کر دی گئی ہے تو پھر آگے سوچیں کہ اگلے 15 پاروں کے اندر کیا کچھ بیان فرمایا جائے گا۔ تو اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی انسان سمجھے یا نہ سمجھے یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے تو ہم نے جو ہے وہ 1-2 رکوع نہیں ہے، 1-2 صورتیں نہیں ہیں، 1-2 صفحے نہیں ہیں، 1-2 کاغذ ورقے نہیں ہیں، بلکہ 15 سپارے ہیں الحم سے لے کر یہاں تک۔ ہم نے اس کے اندر ہر طرح کی بات سمجھانے کی انسان کو کوشش کی ہے، اگر انسان سمجھ جائے تو۔ لیکن ہوا کیا؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر ذرا جھگڑا کرنے والا ہے۔ یعنی جھگڑے سے مراد کیا ہے کہ انسان ہر چیز میں سب سے زیادہ بحث کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم سمجھا رہے ہیں اور یہ ہر بات میں بحث لے کے آ جاتا ہے، ہر بات کے اندر بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ اور یہ بات تو ہمارے معاشرے کے اندر آج کے دور میں تو سب سے زیادہ ہے۔ جو جانتا ہے وہ بھی، جو نہیں جانتا وہ بھی، ہر ایک بندہ مناظرے کے اندر، علماء ہیں ان کے مناظرے ختم ہونے پہ نہیں آ رہے ہیں، عوام چاہے جو مرضی ہو رہی ہے، علماء کے مناظرے ختم ہونے پہ نہیں آتے ہیں۔ جہاں تک ہماری عوام ہے وہ تو ماشاءاللہ ہر بندہ شیخ الاسلام بنا ہوا ہے، جس سے پوچھ کے دیکھیں وہ آپ کو ہر مسئلہ بتا رہا ہے اور ہر بات کے اندر بحث کر رہا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کو ہمارے ہاں مسائل نظر آتے ہیں، اختلاف نظر آتے ہیں، جن کو مولویوں کے اوپر تھاپ دیا جاتا ہے کہ جی سارا کچھ مولویوں کی وجہ سے یہ فرقہ واریت ہوئی ہے، آپ کبھی غور کر کے دیکھیں نا، اگر زیادہ توجہ فرمائی جائے تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ زیادہ تر مسائل خود عوام کی وجہ سے ہیں۔ دیکھیں فرقہ واریت اپنی جگہ پہ، لیکن عوام ان مسائل کے اندر زیادہ توجہ رکھتی ہے جن مسائل کا عوام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی حق تو یہ بنتا تھا کہ عوام اپنے جو ہے وہ جو ضروریات تھیں اس دین کو یاد کرتی۔ مثال کے طور پر جیسے میں اکثر آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ دکاندار کا کام تھا وہ حلال اور حرام کو سمجھتا، ناپ تول کو دیکھتا، اس کے لیے فرض عین تھا یہ علم حاصل کرنا کہ کس چیز کو کتنا ناپنا ہے، کتنا تولنا ہے، اور کتنا تول کے دینا ہے، کتنا منافع لینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ذمہ دار ہے، اس کے لیے عشر کا معاملات جاننا ضروری تھا۔ اس طریقے سے ٹھیکے پر جو زمین دی جاتی ہے یا سالانہ مستاجری پر جو ہے دی جاتی ہے تو وہ یہ ان چیزوں کے مسائل کو جاننا ضروری تھا، لیکن بجائے ان چیزوں کو جاننے کے تاجر ہے وہ بھی اپنے مسائل کو چھوڑ چکا ہے، ذمہ دار ہے وہ بھی اپنے مسائل کو چھوڑ چکا ہے، کاروباری ہے وہ بھی اپنے مسائل کو چھوڑ چکے ہیں، مزدور ہے اسے اپنی دیہڑی کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ کب تک کرنی ہے، کتنی کرنی ہے۔ حالانکہ حضور تو فرما رہے ہیں القاسب و حبیب اللہ، کہ جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا حبیب ہے۔
لیکن ہمارے مزدوروں کا حال دیکھیں، 10 بجے تک جو ہے وہ ہوٹل پہ کھڑے رہیں گے اور شام کو 4 بجے تک جو ہے وہ گھر واپس چلے جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کر 2 دہاڑیاں اور لگ جائے اور اس طریقے سے گزر جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں اپنے لیے فائدے مند تھیں، جاننا جن کے لیے ضروری تھا، جس سے فائدہ نفع حاصل ہو سکتا تھا، وہ چیزیں تو انہوں نے حاصل ہی نہیں کی ہیں۔ لیکن جس مرضی بندے سے پوچھ لیں، ہاں جی آپ علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آگے کھڑے ہو کے وہ باقاعدہ اس کی تفصیل اور وضاحت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جو عادت ہے وہ بحث مباحثہ کرنے کی ہے، حالانکہ مطلب ہو یا نہ ہو، علماء کے مسائل تھے وہاں اٹھا کے بیٹھ گئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج لوگوں کے اندر جو ہے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے جو ہے وہ کر اپنا کام رہے ہیں، ساتھ بحث کر رہے ہیں؟ مجھے ایک دوست نے فیکٹری سے فون کیا، اس نے کہا جی ہماری ایک بات پر بحث ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسے پہلے سمجھایا کہ اللہ کے بندے فیکٹری میں کام کر رہے ہو تو بحث کرنے کی کیا ضرورت تھی، اپنے کام سے کام رکھتے، ٹھیک ہے۔ بحث کرنا، مناظرہ کرنا یہ علماء کا کام تھا، وہ بھی کسی مسائل کے اندر ہو سکتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عوام جو فیکٹری کے اندر کھڑی ہے وہ بھی کہتی ہے ہماری بحث ہو گئی ہے، آپ اس سوال کا جواب دیں۔ کوئی ہوٹل پہ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری بحث ہو گئی ہے، ہمارے اس سوال کا جواب دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے سمجھایا تھا، بجائے سمجھنے کی کوشش کرتے۔ آج بھی علماء عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ ان مسائل پر توجہ کرے جن مسائل کی ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ وراثت کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، اولاد کے حقوق کے مسائل ہیں، ماں باپ کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں جو سمجھنا ضروری تھا اس کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں ساری کی ساری توجہ کس طرف ہے؟ ان مسائل کی طرف ہے جو ہے بھی علماء کے، اور بحث بھی علماء کی بنتی تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو سمجھایا تھا اور ہر طرح سے اس 15 پاروں کے اندر ہم نے اس کو سمجھا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ بجائے سمجھنے کے ہر بات کی طرف جو ہے بحث مباحثہ لے کے جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ۔ یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ لوگوں کو کس چیز نے منع کیا ہے؟ کیا أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے تو وہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں منع کر رہی ہے بھائی؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی ہے؟ کون سی چیز ہے جب تمہارے سامنے ہر شے کھل کے آ گئی؟ کون سا بندہ جو نہیں جانتا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہمارا جنازہ بھی پڑھا جانا ہے، ہمارے قبر کے اندر سوال جواب بھی ہونے ہیں، اور آگے جا کے قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارے مال کے بارے میں، رزق کے بارے میں، اوقات کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں رب نے جو ہے وہ پوچھنا ہے۔ فرمایا کہ جب جانتا ہے تو پھر اس کی تیاری کیوں نہیں کی ہے؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، لوگوں کو کون ہے جو منع کر رہا ہے؟ کس چیز نے منع کیا ہے؟ کیا یؤمنوا إذ جاءهم الهدى، کہ اب وہ ہدایت آنے کے بعد ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ قرآن آ گیا ہے پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ نبی کی تعلیمات موجود ہیں اس سے فیض حاصل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آج جو لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں یا یہ بہتان باندھتے ہیں کہ جناب ہمیں سکھاتا کوئی نہیں ہے، ابھی سکھانے کے لیے قرآن تو آ چکا ہے، علماء بھی موجود ہیں، ٹائم تو تم نے نکالنا تھا، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں نکلا۔ آج تو ویسے بھی سہولت آ گئی ہے، فیس بک کی ہے، واٹس ایپ کی ہے، یوٹیوب کی ہے، آپ تو سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے، ہر چیز گھر کے اندر نہیں ہے، بستر کے اندر پہنچ چکی ہے۔ میں اس لیے آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہم نے درس قرآن کو صرف ہم نے لوگوں کے جو ہے وہ گھروں تک نہیں پہنچایا، بلکہ لوگوں کے بستر تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ ریکارڈنگ ہو کے آ رہی ہے، جس کا دل کرے جب دل کرے اس کو جو ہے وہ چلا کے سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدایت آنے کے بعد بھی جو لوگ اس طرف نہیں آ رہے ہیں، یؤمنو وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں یا اس طرف نہیں آ رہے ہیں، دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں، کس چیز انہوں نے منع کر رکھا ہے؟ اور آگے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، میں اپنے رب سے پھر بخشش کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہاں پہ دو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے ایمان لائے، جب ایمان حاصل ہو جائے تو ایمان کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو باتیں یہاں پہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ ایمان لائے، اور دوسری بات ایمان کی حلاوت اگر نصیب ہو جائے، جو خوش نصیب ہے جسے ایمان کے اندر جو ہے وہ اپنا سختی جو اس نے محسوس کر لی ہے کہ اب ایمان کے اندر وہ مضبوط ہو چکا ہے، تو میں اب اس کا اگلا کام کیا ہے؟ وہ بخشش کی دعا مانگتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اسے ہدایت عطا فرمائی ہے، رب اس کی بخشش بھی ایسے ہی فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کے دو راز اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیے ہیں۔ کون سا؟ ایک ایمان لانا، دوسرا ایمان لانے کے بعد اپنے لیے بخشش کی دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ اپنے لیے کرے، اپنے والدین کے لیے کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر، نماز کے اندر، ہر جگہ پہ جو ہے وہ بخشش کی دعا کے لیے کیوں فرمایا ہے؟ صرف اس لیے فرمایا ہے کہ بھائی
ایمان نصیب ہو گیا تو اب اپنے بچنے کی کوشش بھی ساتھ کر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خالی ایمان کے ساتھ بھی جان نہیں چھوٹ رہی ہے، ایمان کے ساتھ عمل بھی وہی آ گیا ہے. استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی بغیر عذاب کے بخشش ہو جائے. یہ انسان کی اصل کامیابی ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا وہ بد نصیب ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ تو ایمان کو ڈھونڈے. جس کے پاس ایمان آ گیا ہے، اب اس کی اگلی منزل کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے، تاکہ اس کی دنیا بھی، اس کی قبر بھی، اس کی قیامت کے معاملات بھی، جب یہ ان سے گزر جائے، پل صراط گزر جائے، جنت کے اندر پہنچ جائے، تو پھر جا کے سمجھ لے کہ انسان وہ کامیاب ہو چکا ہے. اس سے پہلے کی کامیابی نہیں ہے. تو پھر اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ غالباً امام زین العابدین تھے یا کوئی اور تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہوتے جب نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں؟ فرمایا کہ بھائی جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک خوف ختم ہی نہیں ہوتا ہے. ہاں، خوف تو تب ہی جا کے ختم ہوگا جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت غالباً ربیع، یہ تابعی گزرے ہیں، ٹھیک. انہوں نے باقاعدہ وصیت کی ہوئی تھی، یہی منت مانی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار میں تب جا کے ہنسوں گا جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے. اگر میرا ٹھکانہ جنت ہے تو پھر میں مسکرا پڑوں گا، اگر میرا ٹھکانہ جہنم ہے تو پھر میں مسکرا کیسے سکتا ہوں. تو جب حضرت ربیع کا وصال ہو گیا تو وصال ہونے کے بعد ان کو جو ہے وہ تختے پر لٹایا گیا. جب غسال نے ان کو غسل دینے کی کوشش کی تو یہ مسکرا پڑے. تو ہر بندہ ڈر گیا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. تو لوگوں نے پھر ان کے جو دوسرے بھائی تھے وہ ساتھ کھڑے ہوتے، انہوں نے کہا بھائی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت ربیع نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ جب ان کو اپنے ٹھکانے کا پتہ چلے گا تب جا کے مسکرائیں گے. آج جب کیونکہ غسل دیا گیا ہے، اب انہیں پتہ چلا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو ان کے وصال کے بعد جب انہیں دکھایا گیا نا کہ بھائی تو جنت میں پہنچ چکا ہے، تب انہوں نے جا کے مسکرا کے دکھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب جا کے کامیاب ہوا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ پہلے بندہ ایمان لائے، اور دوسری سیڑھی کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندہ کیا کرے، اگر ایمان نصیب ہو چکا ہے تو اب اس کے لیے اپنے لیے کیا کرے، بخشش کی دعا مانگے. ہاں، اب اگر دونوں چیزیں نہیں ملی ہیں تو پھر انجام کیا ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، کیونکہ پیچھے بھی دو باتیں کی ہیں، ایمان کے بارے میں اور بخشش کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان بھی نہیں لاتا، بخشش بھی اپنی طلب نہیں کرتا، ظاہر ہے جب ایمان پلے نہیں تو بخشش نہیں ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے. فرمایا الا ان تاتیہم سنت الاولین، فرمایا کہ پھر ہو یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص ایمان نہیں لاتا ہے، جیسے ہم نے پہلے والوں کے ساتھ جو طریقہ اپنایا تھا ان کے ساتھ بھی وہی اپنا سکتے ہیں. پہلے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی پھر بچا نہیں ہے. پھر جو ایمان نہیں لایا پھر وہ یہ نہیں سمجھے کہ جناب وہ دنیا سے خیر عافیت کے ساتھ گیا ہے، ایسا نہیں ہوا. اور میں کہ یا تو پھر ہم پہلے والوں کا طریقہ اپنائیں گے ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ، یا پھر ہم کیا کریں گے، او یاتیہم العذاب قبلا، یا پھر ہم کیا کریں گے کہ بہت سے مختلف قسموں کے جو ہے پھر عذاب ان پر نازل کر دیں گے. یعنی ایمان لانا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے. اگر عذاب الہی سے بچنا ہے تو پھر ایمان لانا پڑے گا. اگر کوئی شخص عذاب الہی سے ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر اس کی بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر ہے یا آخرت کے اندر ہے. یا یہاں سے جب بے ایمان ہو کے مرا ہے تو پھر آخرت کا سوچ لے کہ آخرت میں ان کے کیا بنے گا. اللہ اکبر. سندھ کے اندر ایک صحافی مر گیا تو اس نے جناب کیا کیا، اس نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کے ارد گرد نا زنجیریں لگا دینا، ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے. کہا جی میں دکھانا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ صحافت جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اندازہ کریں اس صحافی کو مرتے ہوئے صحافت تو یاد ہے کہ آزاد ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس صحافی کو ساری زندگی یہ نہیں یاد آیا کہ یار آخر مرنے کے بعد صحافت آزاد ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. اور یہی حال ہماری ساری عوام کا ہو چکا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر فکر تو ہے کہ گزارنا کیسے ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو ایمان نہیں لاتے پھر ہم پہلے والوں کا طریقہ اپنائیں گے، ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھ لیں کہ پھر قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا ہے، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا ہے، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا ہے، قوم موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر وہ سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا پھر ہم کیا کریں گے، ہم پھر مختلف قسم کے عذاب لے آئیں گے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، فرمایا کہ ہم نے
رسولوں کو بھیجا ہی یہ دو کام کرنے کے لیے ہے، کیا الا مبشرین و منذرین، یا تو وہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اور ڈر سنانے کے لیے آئے ہیں، خوشخبری دینے بھی آئے ہیں اور ڈر سنانے بھی آئے ہیں۔ رسولوں کی یہ دو باتیں ہیں۔ رسول اپنے ماننے والوں کو خوشخبری عطا فرماتے کہ میاں دنیا جیسے تیسے گزر جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں جا کے تمہیں اجر عطا فرما دے گا، اور ڈر سنانے کیا ہے؟ فرمایا کہ یہاں مان جاؤ جتنے مرضی عیش کر لو، آخرت کے اندر تو تمہیں یہ سارا عیش بھی بھول جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جس بندے کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف میں وقت گزرا ہے، فرمایا جب وہ آخرت کے راحتیں، آخرت کے سکون، آخرت کی نعمتیں جب دیکھے گا، ٹھیک ہے، تو اسے دنیا کی ساری جتنی تکلیفیں ہوں گی ساری کی ساری بھول جائیں گی، اور وہ کہے گا کہ یار مجھے تو کبھی محسوس ہی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ یعنی اس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے خوشی عطا فرما دے گا۔ اور جس شخص کی زندگی میں خوشی ہی خوشی ہوگی، ساری زندگی اس نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا، آخرت کے جب عذاب کو دیکھے گا تو اسے ساری خوشیاں بھول جائیں گی۔ یعنی یہ اندازہ کریں کہ اس انداز کے ساتھ آخرت کا اور دنیا کا معاملہ ہے۔ جس نے ساری زندگی دکھ دیکھے، جب آخرت کا سکھ دیکھے گا تو اپنا دکھ بھول جائے گا۔ جس نے ساری زندگی سکھ دیکھے، آخرت کے دکھ کو ابھی دیکھے گا تو سارا کچھ بھول جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہی یہ دو کام کرنے کے لیے ہے۔ کون سا؟ خوشخبری دینے کے لیے بھی اور ڈر سنانے کے لیے بھی۔ لیکن ہوا کیا؟ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حال کیا ہے کہ یہ باطل باتوں کے ذریعے جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی غلط باتوں کے ذریعے۔ ایک تو باتیں غلط ہیں ان کی، اوپر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ اور جھگڑا کس بات کا کرتے ہیں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ یہ حق بات کو مٹا سکے، ٹھیک ہے۔ دلائل کے ساتھ بات نہیں کریں گے، فساد کر دیں گے، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے۔ جب بھی آپ ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے حق بات رکھیں گے، فوراً ہی کیا کریں گے؟ دلیل کے جواب دلیل سے نہیں دیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ لڑائی کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آج تک آپ ہر بندہ اس اصول کو جو ہے وہ باہر دیکھ سکتا ہے، یعنی جیسے ہی آپ نے کوئی حق بات، کوئی سچی بات لوگوں کے سامنے کی، بجائے دلیل لانے کے کیا کرتے ہیں؟ فوراً لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہمارے رسولوں نے آگے خوشخبریاں سنائی، ڈر سنائے، دلائل دیے، معجزات دکھائے، اب جواب تو تھا نہیں، تو کافروں نے کیا کیا؟ ساتھ ہی جھگڑا کرنا شروع کیا۔ اور جھگڑا بھی کس لیے کیا؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس جھگڑے کے ذریعے حق جو ہے وہ دبا دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، فرمایا انہوں نے میری نشانیوں کو جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اسے مذاق بنا لیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، فرمایا جو میری آیتیں تھیں اسی مذاق بنانے لگ گئے۔ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جس کے ساتھ ہم انہیں ڈرانے کے لیے بھیجا تھا اسی کے ساتھ مذاق کرنے لگ گئے۔ قرآن آیا تھا ڈرانے کے لیے، اب قرآن کے ساتھ ہی مذاق ہو چکا ہے۔ نبی آیا ڈرانے کے لیے، اب نبی کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہے کہ لوگ استغفر اللہ معاذ اللہ گستاخیاں کرنے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی تھیں کہ اس کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کر سکیں، لوگوں نے انہی کو مذاق بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اسلام آیا تھا رہنمائی کے لیے، لوگوں نے اسلام کو مذاق بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی چیز ہے جس کا اسلام مسلمانوں نے مذاق نہیں اڑایا؟ کافروں کو تو چھوڑیں، ان کے ساتھ تو گلہ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن مسلمان جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں، رسول اللہ کا امتی کہتے ہیں، کس بات کا انہوں نے مذاق نہیں اڑایا؟ کھانے سے لے کر پہننے تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب ہر چیز کے اوپر مذاق اڑایا، داڑھی کا، پگڑی کا مذاق اڑایا، کپڑوں کا مذاق اڑایا، کھانے کا مذاق اڑایا، ہر چیز کا، اٹھنے بیٹھنے کا، میں کہتا ہوں جی جو چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر چیز کا مذاق اڑایا۔ حتیٰ کہ جو جہاد، جو اس امت کا سب سے زیادہ سرفخر جس سے بلند ہو سکتا تھا، یہ امت جس سے عروج پا سکتی تھی، اس امت نے اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا، یا دہشت گردی والا بنا کے رکھ دیا ہے۔ آج خود مسلمان جب کہتا ہے کہ جہاد دہشت گردی ہے تو کسی غیر سے تو پھر کوئی اچھائی کی امید ہی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔